السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام اردو سانگ زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو یہ مزید پڑھتا ہوں، یہ جو سبق ہے داروغہ کا جو لکھا ہوا یا داروغہ کے حوالے سے جو سبق ہے، یعنی داروغہ جی کی پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں، یعنی یہاں تک یہ تو تشریح ہو گئی تھی اس سبق کی، اور یہاں تک یہاں کے پھر میں آغاز کرتا ہوں۔ یہاں تک تو ہو گئی تھی کہ نہیں بہت داروغگی کے بھروسے سے نہ بھولیے گا، یہ بات کون کر رہے تھے، یہ خوجی کر رہے تھے، اور یہاں تک تو میں کر چکا تھا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ابھی یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ میں ابھی تو نواب صاحب سے سارا کچا چٹھا جھڑتا ہوں، مطلب نواب صاحب سے، یعنی جو ان کا نواب تھا، کہنا کیا چاہتے ہیں کہ کچا چٹا کا مطلب یعنی جو بھانڈا ہے وہ پھوٹتا ہوں، یعنی صحیح حال بتاتا ہوں، صحیح جو درست حال ہے، جو باتیں ہوئی ہیں آپ اور یعنی حلوائی کے بیچ، آپ اور حلوائی کے درمیان جو باتیں ہوئی ہے، تو میں ان کو سب کچھ بتاتا ہوں کہ یار ان کو تو آپ نے ملازم رکھا ہوا ہے اور یہ ہمارے اوپر یہ ایک یعنی لیڈر بنایا ہوا ہے، اور آپ نے ایک مطلب یعنی ایک اس آدمی کو رکھا ہوا ہے اور آپ ان پہ بہت زیادہ یعنی توکل کیے ہوئے ہو اور ان پہ آپ کا اتنا زیادہ بھروسہ ہے، لیکن ان کا بھروسہ آپ ان کے اوپر جتنا بھی ہے تو یہ بھروسہ مطلب ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے اوپر بھروسہ نہ کیجیے، اور کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر نہ نکال دیے جاؤ تو صحیح، مطلب کھڑے مطلب یعنی آپ کو فوراً نکال دے گا کون، اور میں کس کو کہوں گا، یہ کون کہتے ہیں، خوجی کہتے ہیں، داروغہ کو کہہ رہے ہیں، داروغہ کو مخاطب ہے، اور مخاطب اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں یہ بھی کچھ حصہ چاہ رہا تھا۔ اچھا، ہم تمام عمر رئیسوں ہی کی صحبت میں رہے ہیں۔ اچھا رئیسوں کی صحبت مطلب یعنی رئیسوں کی محفل میں، یعنی رئیسوں کے گھروں میں ساری زندگی گزار چکا ہوں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ یہاں پہ خوجی کہتے ہیں۔ کس کو مخاطب ہے؟ داروغہ کو مخاطب ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں نے گھاس نہیں چیلا کیے، مطلب یعنی فضول کاموں میں میں نے زندگی نہیں گزاری، گھاس نہیں چیلا کیے مطلب یعنی فضول کاموں میں وقت نہیں گزرا میرا، میں اچھے کاموں میں وقت گزار چکا ہوں، مطلب یعنی اپنا روب جما رہے، اور جمع کیوں رہے؟ ان کو ڈرا بھی رہے کہ یہ حصہ دینے کے لیے یہ تیار ہو جائے، ان کو تیار کر رہا تھا، یعنی مینٹلی تیار کر رہا تھا تاکہ یہ جو جتنا حصہ میرا بنتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ یعنی مجھے بھی دے دے۔ بائیں ہاتھ سے 20 روپے ادھر رکھ دیجئے۔ اچھا، یہ تو بڑا یعنی غسیل آدمی تھا۔ بائیں ہاتھ سے روب تو بہت زیادہ جمانے کی کوشش کرتے تھے۔ بائیں ہاتھ سے 20 روپے یعنی 20 روپیز یعنی ادھر رکھ دیجئے، میرے بائیں ہاتھ پہ یعنی 20 روپیز رکھ دیجئے، اور 200 چہرہ شاہی ہو، یعنی سرکاری سکہ جن پر بادشاہوں کی تصویر ہو، مطلب یعنی اس کی طرف اشارہ ہے، بس اسی میں خیر ہے، یعنی آپ کی خیر اسی میں ہے کہ آپ میری بات مان لیں، ورنہ الٹی آنتیں گلے پڑیں گی۔ الٹی آنتیں کا مطلب یعنی یہاں پہ کیا ہے، یعنی نیکی کا بدلہ بدی میں ملنا، یعنی آپ نے جو ان کے ساتھ جو نیکی کی ہوئی ہے اور آپ کو جتنے پیسے مل چکے ہیں، تو یہ جو پیسے ہیں آپ کے لیے بد بن جائیں گے، مطلب یعنی برے ہو جائیں گے۔ اب سوچتے کیا ہو، ذرا چھیڑ چپڑ کرو، یعنی ٹال مٹول کرو، یعنی آپ سوچتے کیا ہو، آپ ٹال مٹول کیوں کر رہے ہو؟ تو ابھی قلی کھول دوں، قلی مطلب راز، کھول دوں مطلب یعنی جو راز ہے یہ میں پاش کروں گا، یہ راز میں کھول دوں گا، یہ ان کو بتا دوں گا، راز کی بات راز نہیں رہے گی، ورنہ اچھا یہ اکڑنا سب بھول جاوے۔ اکڑنا مکڑنا مطلب یعنی غرور کرنا، یہ جو آپ جو غرور کر رہے ہو اور اپنی اسی پوسٹ پہ غرور کر رہے ہو کہ میرے پاس یہ اختیار ہے، یہ غرور سب بھول جاؤ گے، اور یوں تو 20 پر معاملہ ہوتا ہے، یعنی یہ جو معاملہ ہے میرا اور آپ کے بیچ، یہ 20 روپیز سے یہ حل ہو سکتا ہے، مطلب یعنی آپ کے آدھے آپ کے ہو جائیں گے اور آدھے میرے ہو جائیں گے، تو معاملہ صاف، بات ختم۔ بولو اب کیا رائے ہے، یعنی اب کیا رائے ہے، اب کی کون سی یہ رائے ہے؟ ابھی رائے کی جمع آ رہا، 20 روپے سے غم کھاؤ گے یا ذلت اٹھاؤ گے، یعنی 20 جو روپے ہیں اس سے غم کھاؤ گے یا ایسا کرو گے کہ پھر ذلت اٹھاؤ گے، مطلب اگر آپ غم کھائیں گے تو پھر ذلت تو ضرور اٹھاؤ گے۔ پہلے تو بڑے گرم ہوئے تھے، پہلے تو تم بہت زیادہ غصے ہوئے تھے، گرم ہوئے تھے مطلب غصیلے ہو گئے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ کا ہی جاؤ گے، مطلب اس کا یہ معلوم ہو رہا تھا، یعنی یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ پیسے تم کا ہی جاؤ گے، مگر اب موم ہو گئے ہو، موم مطلب نرم ہو گئے ہو،
لے بس اب لائیے 20 چہرہ شاہی اس سامنے بسا دیجئے، ورنہ خیر نہیں نظر آتی، مطلب ہی نہیں پھر آپ کی خیر نہیں نظر آتی۔ ابھی یوں تو کوئی کانوں کان نہ سنے گا، کانوں کان مطلب یعنی یہ قسمت خراب ہونا، یعنی کانوں کان کو رونا کا مطلب یعنی کسی کو پتہ نہیں چلے گا، پیچھے البتہ بڑی ٹھیڑی کیر ہے، یعنی اگر ابھی آپ کسی کو تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اس کے بعد پھر آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ ٹھیڑی کیر کا مطلب یعنی مشکل کام ہے پھر آپ کے لیے۔ داروغہ واہری پھوڑی قسمت خراب ہونا، یعنی ابھی قسمت کی طرف الزام ٹھہراتا ہے، اور اس کو الزام ٹھہراتا ہے، قصوروار ٹھہراتا ہے، قصوروار۔ آج صبح بونی تو اچھی ہوئی تھی، بونی مطلب یعنی پہلا سودا، اچھے کا منہ دیکھ کر اٹھے تھے، مطلب یعنی میں خود کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یہ میں نے کسی اچھے آدمی کا منہ جو تھا وہ دیکھا ہوا تھا یا منہ دیکھ چکا تھا، لہٰذا مطلب اس کا یہ ہے کہ میں صبح کے وقت جب صبح ہوئی تھی تو اس وقت جو تھا وہ میرے ہاتھ میں جو شیطان کا جھنڈ آیا تھا، تو وجہ یہی تھی کہ میں اس شخص کو دیکھ چکا تھا۔ ایسی بات بھی کبھی کبھار ہوتی ہیں، کبھی کبھار یعنی پرانے دور میں یہ باتیں مشہور کی جاتی تھی، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلتے نہیں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں، جو سنت طریقے ہیں، ان پہ عمل نہیں کرتے، عمل پیرا نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے جو صبح کی جو نماز قضا کرتے ہیں اگلی نمازیں قضا کرتے ہیں، اسی طرح ساری نمازوں کی قضا ہوتی چلی جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں ان کو کامیابی مل گئی تو وہ کامیابی تو ان کو صرف زندگی میں ملنے والی ہے، آخرت کے لیے وہ کیا کام کرے گا؟ مطلب اس صرف دنیا کی زندگی تو نہیں گزارنی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے تحت ہمیں بھیجا ہوا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہوا ہے، ورنہ پھر آخرت میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور اگر ہم زندگی عیش و عشرت کی صحت زندگی تو ہم تو گزاریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کریں کہ ہم وہ کام کریں جو کام کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ بہرحال یہاں پہ کہنا کیا چاہتے ہیں، مگر حضرت نے اپنی منحوس سنو دکھائی، منحوس مطلب نہ مبارک، خدا جانے یہ ذات شریف کہاں سے سن رہے تھے خدا تو یہ جانے کہ یہ ذات شریف مطلب ہی نہیں، یہاں پہ جو خود جن کے سامنے کھڑے تھے کہہ رہے تھے کہ یار اس میں یہ بات کہاں سے سنی؟ تو ظاہری بات ہے کہ جو پیسے آپ حرام کے کھاتے جا رہے تھے، ظاہری بات ہے کہ یہیں پیسے سے تو آپ کے ہاتھ تو نہیں آئیں گے۔ لا حول ولا قوت، ارے واہ رہے ہم اور واہ رہی ہماری قسمت، کہیں یہ اب 52 میں سے آپ کو 20 ایک رقم کی نکال دیں، یعنی کہیں یہ کہ میں آپ کو صرف 20 روپے آپ کو دے دوں تو ہمارے پاس کیا خاک رہے، ہمارے پاس کیا رہے گا؟ اور ہاں خوب یاد آیا، بس 52 کس مردود کو ملے، یعنی 52 روپے کس مردود کو ملے، کس یعنی ریجیکٹڈ انسان کو مل گئے۔ کل 47 ہی تو ہمارے ہاتھے چھڑے، 47 یعنی 47 روپیز ہاتھ لگے، ہاتھ چھڑنا مطلب یعنی ہاتھے چھڑے مطلب یعنی ہاتھ لگ گئے۔ 10 تم بھی لو بھائی تھوڑی میں ہاتھ وال ڈال کر، مان جاؤ استاد ہمیں ضرورت تھی اسے کہاں، ورنہ کیا بات تھی، اور پھر تم زندہ ہیں تو سینکڑوں لوٹیں گے، مطلب کہ اگر ہم زندہ رہیں تو پھر تو ہم بہت سارے پیسے یعنی لوٹنے چلے جائیں گے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ میاں یہ دونوں لوٹیں، یہ ہاتھ دونوں لوٹنے اور رقم ہی پھیرنے کے لیے ہیں یا کچھ اور؟ تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ہاتھ ہے تو صرف یہ رقم یعنی حاصل کرنے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے ہے، تو یہی وہ بات کہہ رہے تھے۔ اور اچھا خوجی 10 میں تو ہمارا پیٹ نہ بھرے گا، اچھا بھائی 15 دو، یعنی 10 سے تو ہمارا گزار نہیں ہو جاتا، لیکن آپ ایسا کریں کہ اس میں سے ہمیں 15 روپیز دیں۔ الغرض داروغہ نے مجبور ہو کر 15 روپے میاں خوجی کی نظر کیے، اور دونوں آدمی جا کر شریکی محفل ہوئے، تو وہاں نواب صاحب کے فرشتے کو بھی خبر نہیں کیا وارے نیارے مطلب یعنی مزے میں ہوئے، وہاں شعر خوانی ہو رہی تھی، شعر خوانی مطلب یعنی مشاعرہ ہو رہا تھا، شعر وہ مشاعرہ اسے کہتے ہیں جس جگہ پہ لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ شعر وغیرہ ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں تو اس کو مشاعرہ کہتے ہیں۔ اتنے میں ایک بزاز آیا، بزاز یعنی کپڑے بیچنے والا۔ اچھا تو یہاں تک یہ تو تشریح ہوگی، انشاءاللہ اس کے بعد میں تشریح کروں گا، اور تب تک کے لیے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو استفادہ ہو رہا ہوگا، فائدہ آپ اٹھا رہے ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔